حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور میں جب لوگوں نے باطنی امراض کے نام بدل کر خود کو دھوکہ دینا شروع کیا تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس خود فریبی کا تذکرہ یوں فرمایا: اللہ کریم نے ہمیں اس زمانے میں پیدا فرمایا ہے کہ جس میں لوگوں نے حرص کا نام شریعت، تکبر و حب جاہ کی طلب کا نام عزت و علم، لڑائی جھگڑے کا نام بحث و مباحثہ، ہذیان طبع کا نام معرفت، نفسانی باتوں اور دل کی حرکت کا نام محبت، الحاد کا نام فقر، بے دینی اور زندقہ کا نام فنا اور ترک شریعت کا نام طریقت رکھ لیا ہے۔ تو اے عاشقان اولیاء، یاد رہے کہ جس طرح بری چیزیں، جس زہر کو شہد کا نام دے کر اس کی ہلاکت کسی سے کوئی بندہ نہیں بچ سکتا، جس طرح جو ظاہری بیماریاں ہیں، مثلا کینسر، یا اگر کسی کو معاذ اللہ کوئی کمر میں کوئی ایسا مسئلہ ہے جس کو ہم مہروں کا جو مسئلہ کہتے ہیں، یا کوئی ایسا مرض ہے، اگر ان بیماریوں کو کوئی نام اگر تبدیل کر دے تو تب بھی جو ہے وہ بندہ اس کی ہلاکت کسی سے نہیں بچ سکتا، اس کے نقصانات سے نہیں بچ سکتا، اس کی تکلیفوں سے نہیں بچ سکتا۔ تو یاد رہے کہ اسی طرح جو باطنی بیماریاں ہیں یا ظاہری بیماریاں ہیں، جو باطنی گناہ ہیں یا بعض ظاہری گناہ ہیں، اگر بندہ ان کا نام تبدیل کر دے تب بھی ان کی ہلاکت خیزیوں سے نہیں بچ سکتا۔ مثلا اگر کوئی جھگڑا ہوا یا کوئی ایسی تکرار ہو گئی یا کوئی ایسی بات چیت ہوئی، کوئی بحث ہوئی، تو اگلا اس کو نام دیتا ہے کہ میں تو وہ علمی مباحثہ کر رہا ہوں۔ اسی طرح بعض لوگ جو ہے وہ اپنی باطنی بیماریوں کو چھپانے کے لیے جو ہے وہ اس سے جہالت کو بھی علم کہہ دیتے ہیں، اور پھر ہوتا یہ کہ جو ان کے جو ساتھ ہوتے ہیں، جو ان کی ہاں میں ہاں ملانے والے ہوتے ہیں، وہی ان کے ہاں میں ہاں ملا کے اور ان کو جو ہے وہ ہلاکت خیزی کی طرف دھکے مار دیتے ہیں اور ان بیچاروں کو گرا دیتے ہیں۔ تو اے عاشقان رسول، اے عاشقان اولیاء، ہمیں اس کا بالکل خیال رکھنا چاہیے کہ کہیں ہم ان بیماریوں میں مبتلا تو نہیں۔ اگر خدا نخواستہ ہم ان بیماریوں میں مبتلا ہیں تو ہمیں ان کا علاج کرنا ہوگا، اور سب سے پہلے تو یہ کہ ہمیں اس کی تشخیص کرنی ہوگی کہ آیا کہ ہم ان بیماریوں میں مبتلا ہیں یا نہیں۔ اگر آپ اس کی تشخیص چاہتے ہیں، اگر آپ اس کی پہچان چاہتے ہیں، تو آپ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو جائیں، اس کے مدنی قافلوں میں سفر کریں، اس کے ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع میں شرکت کیجیے، اور ہر ہفتہ وار جو مدنی مذاکرہ ہوتا ہے وہ دیکھیے۔ تو اگر خدا نخواستہ ایسی بیماری ہوئی تو انشاءاللہ الکریم آپ کو اس بیماری کی نشاندہی ہو جائے گی اور علاج کرنے میں بھی آسانی ہوگی۔ اللہ کریم ہمیں ایسی بیماریوں سے محفوظ رکھے۔